أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ترجمہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے تھے۔ بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً وہ لوگ جن کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے
تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائے؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہی ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الیونس کا سیکنڈ لاسٹ رکو پڑھ رہے ہیں، 10واں رکو۔ انشاءاللہ کل ہماری سورۃ الیونس کا آخری رہیں گا، انشاءاللہ لاسٹ رکو رہیں گا۔ آج ہم سیکنڈ لاسٹ پڑھ رہے ہیں، 10واں رکو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم دین ہم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص ہمارے لیے نصیب فرمائے، اور ہمارے قلوب میں اس علم کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو بھر دے۔ اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت و ترجمہ کیا گیا، آپ نے غور سے سنا اور الحمدللہ سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ انشاءاللہ اب ہم اسی کی تفہیم کرتے ہیں۔ جیسے پہلی آیت جو ہم نے، پہلی آیت بولنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پچھلا بتلا دوں۔ پچھلا کیا تھا ہمارا کہ بات ہو رہی تھی فرعون کی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا تھا کہ فرعون کا کیا مواقف تھا، کیسے اس نے بدماشیاں کی، سرکشی کی، بغاوت کی، اور حد سے زیادہ نکل گیا تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا، اس کو ڈبو کر مار دیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، کیا بولا، جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کیا کیا، اب بولا کہ میں ایمان لایا، انہ لا الہ، کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ وانا من المسلمین بولا، ڈوبتے وقت بولا، کیا بولا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، الآن وقد عصیت، اب تو ایمان لا رہا ہے، یعنی جان نکلتے وقت، جبکہ تو نے اتنی نافرمانی کی قبل، اس سے قبل، وکنت من المفسدین، اور بہت فساد کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ فساد کر رہا تھا، تو اتنا فسادی بن کے رہ رہا تھا، اور اب جب جان نکل رہی ہے اس وقت تو ایمان لا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بے شک آج کے دن میں تجھے نجات دے دوں گا تیرے بدن کو، یعنی تیرے جسم کو، ناش کو محفوظ کر دوں گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ وہ ہو جائے پچھلے لوگوں کے لیے، یعنی اگلے آنے والوں کے لیے کیا ہو جائے، آیا یعنی نشانی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، لاسٹ رکوع میں ہم نے یہ بہت زبردست بات پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو لاسٹ میسج ہم نے یہ پڑھا تھا لاسٹ کے درس میں کہ اللہ پاک نے بتلایا کہ بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لا تجعلنا من الغافلین، اللہ ہمیں غافل لوگوں میں سے نہ بنا۔ ہم نے دعا کی تھی، اللہ قبول کرے ہماری دعا کو، کہ ہم غافل لوگوں میں سے ہمیں نہیں ہونا ہے بہن، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری بہنوں کہ اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر مطلب زیادہ تر لوگ غافلوں میں سے ہیں۔ تو تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، اس کے شکر گزار ہیں، ایمان والے ہیں، غفلت نہیں برتتے،
اللہ کی آیتوں سے وہ تھوڑے لوگ ہیں، تو تھوڑے لوگوں میں ہم کو شامل ہونا ہے تو بہت ٹف کمپٹیشن ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت جستجو کرنی پڑے گی اور قربانیاں دینی پڑے گی، تب جا کے ہم ان قلیل لوگوں میں، تھوڑے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ تو اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ اللہم احفظنا۔ اب جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں بھی یعنی فرعون کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے، بوّأنا، ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مبوّأ صدق، اور کیسے کہ اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور بہترین رزق دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ کیا کیا دیے؟ بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور اللہ تعالیٰ بتانے کہ ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی۔ پہلے تو وہاں سے بچایا نا، فرعون کو ڈبو دیا اور فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو بچا لیا اللہ پاک نے۔ تو پہلا احسان یہ ہوا ان کے اوپر کہ ان کو بچا لیا، جو کہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا۔ پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا ڈوبنے سے، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ڈبو دیے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ پہلے یہ احسان کیے، اس کے بعد پھر اچھا ٹھکانہ دیا، بہترین ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں دی کھانے کے لیے، پاکیزہ چیزیں دی کھانے کے لیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اب انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ پہنچا، یعنی ایسے نہیں کہ جاہل تھے اختلاف کر لیے اس کے بعد، ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یعنی انہیں چاہیے تھا کہ نعمتوں کو لے کر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ نعمتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ احسان نہیں مانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیے، اختلافات کرنا شروع کر دیے۔ تو کیا فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر کب؟ جب کہ علم آ گیا، جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ علم کی نعمت سے نوازنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپس میں اختلاف کرنے لگے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پھر یہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اختلاف محض کس لیے تھا؟ عناد، تکبر، فخر، غرور، اس کی بنا پر اختلاف تھا۔ دیکھیے میری بہنوں، اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہے، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اختلافات ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، مان سکتے ہیں بندے کو کہ اسے نہیں معلوم نا، اسی لیے اس نے یہ جہالت کر دی، جہالت میں یہ نادانی کر دی، اسے نہیں پتا تھا تو جہالت میں اس نے نادانی کر دی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ جہالت نہیں ہے، علم ہے۔ بات اللہ نے دو ٹوک یعنی اللہ کا کلام جو ہوتا ہے وہ دو ٹوک فیصلے کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے بہترین انداز سے پیغام دے دیا، پیغامات اللہ کے پا کر انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے فرما بردار بنے، اللہ کے فرما بردار بنے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرما برداری نہیں کی، کیا کہ اختلافات کر۔ اب اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ علم کے بعد اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ علم کے بعد تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا۔ جیسے ایک ایگزامپل دے کے بتاتی ہوں میں آپ کو، کہ جیسے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں جی فرق ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ دبک کے پڑھیں، چپک کے پڑھیں، مردانوں کی طرح نماز نہ، مرد لوگوں کی طرح نماز نہ پڑھیں، یہ کوئی کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اب جس کے پاس علم ہے، علم ہے، اس کے پاس بھی علم ہے، یہ بندے کے پاس بھی علم ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے صحابیات سے ثابت کہ جس میں یہ پتا چلے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے، مرد آدمیوں کا طریقہ الگ ہے۔ اگر طریقہ نماز الگ ہوتا، یعنی طریقہ مطلب یہ کہ سجدہ کرنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، طریقہ تو ایک ہی ہے نا۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ذمہ سورہ پڑھتے ہیں، جو طریقہ ہے وہ طریقہ تو ایک ہی ہے نا۔ عورتوں کا طریقہ ایسے نہیں کہ چھپک کے پڑھو، دبک کے پڑھو۔ اب یہ جو کہتا ہے اس کے پاس جہالت کی وجہ سے، یعنی علم نہیں رہنے کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ ہاں الگ ہے، الگ ہے۔ اچھا جب علم آ گیا تو اب اختلاف نہیں ہوگا نا،
اب جیسے ہمیں بھی نہیں پتا تھا پہلے تو ہم بھی ویسے ہی چپک کے دبک کے پڑھتے تھے. جب علم آ گیا تو جہالت دور ہوئی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں ایسے نہیں پڑھنا ہے, ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم سب اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو تب علم آ گیا تو اختلاف دور ہو گیا. یعنی جیسے حدیث نبوی پر جو عمل کرنے والے تھے ان سے ہم مختلف تھے نا, ہم کو نہیں معلوم تھا تو ہم چپک کر دبک کر سجدہ کر رہے تھے کہ نہیں عورتوں کا سجدہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب پتا چلا علم آیا تو اختلاف دور ہو گیا کہ نہیں ان سے مختلف نہیں رہے, ہم انہی کے ساتھ ہو گئے کہ ہاں علم والوں کے ساتھ ہو گئے کہ ہاں علم والے یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم سب اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو تب ہمیں یہ پتا چل گیا, جہالت دور ہوئی ہماری, تو ہمارا اختلاف بھی ختم ہوا. اب اگر کوئی علم آ جانے کے باوجود اختلاف کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کی ضد, اناد, فخر, غرور, نہیں میں صحیح کیوں سنوں بھائی میں دوسرے کی, نہیں میں صحیح ہوں. نہیں, ایک دلیل دی جا رہی کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے, ایک دلیل ہے یہاں پر, حدیث ہے, حدیث کی دلیل کے ساتھ بتلایا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے ایسے سجدہ چپک کر دبک کر, بلکہ سجدہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی کریں. تو اب یہ کیا کرے گا, نہیں نہیں کیا میرا علم غلط ہے, میں نے اتنے سال پڑھا تھا, میں نے وہاں سے پڑھا تھا, میں یہاں سے پڑھی تھی, میں وہاں سے پڑھی تھی, میں اتنی بڑی ہوں, میں غلط ہو سکتی ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لوگ کیا کرنے لگتے ہیں, لوگ اختلافات کس بنا پر کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر فخر, غرور بڑھ جاتا ہے. فخر و غرور جب بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر, اور انانیت آ جاتی ہے, اناد آ جاتا ہے, انانیت آ جاتی ہے کہ میں پن آ جاتا ہے, تو کیا کرتا ہے وہ علم آنے کے باوجود بھی جاہل بنا رہتا ہے اور اختلافات ہی کرتا ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی ایسے ہی کیا تھا, اختلافات کیا علم آ جانے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ کیا کرے گا, ان بے شک ربک تیرا رب یقضی بینہم فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان. کس کے درمیان؟ جو اختلافات کر رہے ہیں نا ان کے درمیان. تو بینہم ان کے درمیان, یوم القیامہ قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلافات کر رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, فیصلہ کر کے بتائے گا کہ کون صحیح تھے کون غلط تھے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ پھر اگر, اب دیکھیے اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بیان کر کے پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے تھے, بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے, آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. کیا بتائے اللہ تعالیٰ, اب یہاں پر پچھلے لوگوں کے, پچھلے انبیاء کے, پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو سناتے ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا تو تمام انسانوں سے ہی خطاب ہے. قرآن کا خطاب تو یعنی بالواسطہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر تمام امت کو بھی تعلیم دی جاتی ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی, کیونکہ نبی کو تو وحی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ فلا تکونن من الممترین جو کہا جا رہا ہے کہ تم ممترین میں یعنی شک کرنے والوں میں شامل مت ہو, مطلب یہ کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو شک کرتے ہیں. قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابیں تورات انجیل آئی تھی, وہ کس کے پاس تھی؟ جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کے بارے میں معلوم کرو برے اللہ تعالیٰ. ابھی کون تھے جن کے پاس تورات اور انجیل تھی؟ یہ یہود و نصارہ تھے. یہود و نصارہ تھے جن کے پاس تورات اور انجیل موجود تھی, اور ان کے تورات میں بھی انجیل میں بھی انہوں نے یہ پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو کہ کیسے ہوں گے, کب آئیں گے آخری نبی, ان کو کون سے مطلب ان کے کیسی کیفیات ہوں گی, ان کا کیا معاملہ ہوگا. کچھ نشانیاں پچھلی کتابوں میں بھی بتلائی گئی تھی تورات اور زبور میں کہ آگے ایک صاحب قرآن آنے والے ہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوگا, وہ آخری نبی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا. احمد یعنی احمد انجیل میں آیا ہے اس طریقے سے, احمد ہوگا. احمد اور محمد کا ایک ہی معنی ہے. تو اللہ نے کچھ نشانیاں انہیں بتائی تھی کہ ان کا نام اس طریقے سے ہوگا, یعنی تعریف کیا ہوا. محمد کہتے ہیں حمد سے ہے, تعریف کیا ہوا. تو احمد بھی وہی ہے یعنی تعریف کیا ہوا.
تو ان کا نام تعریف کیا ہوا ہوگا، یعنی ایسے نام ہوگا ان کا، تعریف والا نام ہوگا، اور ایسے ایسے ان کی نشانیاں ہیں. الگ الگ تورات اور زبور میں کچھ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی گئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ جو شک کر رہے ہیں نا، تو ان سے کہہ دو فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر تیری طرف جو نازل کیا میں نے اے نبی اس قرآن میں کوئی شک ہے ان کو، تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ، پوچھو ان لوگوں سے کہ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، ان سے پوچھو کہ پوچھ لیجئے جو پچھلی کتابوں کو یہ پڑھتے تھے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ بے شک تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے حق آ گیا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اب تم شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ تم ان لوگوں میں سے ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر وہ جھٹلا دیے تھے وہ کیا ہو گئے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. ہوئے نا کئی لوگ پچھلی قوموں میں، کئی لوگ ہوئے نا، جیسے ہم نے ابھی ذکر پڑھا. کس کا ذکر پڑھا ابھی ہم نے؟ فرعون کا. فرعون نے بھی کیا کیا تھا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کا انکار کر دیا، اور شک کرنے لگا کہ نہیں موسیٰ ہے کہ نہیں نبی. اور اگر علم آ بھی گیا تو انہوں نے کیا اختلاف کیا، اور کیا کیا؟ نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے، ان لوگوں کو یعنی سمجھائے، عذاب کی دھمکیاں دی، سب ہوا، اس کے بعد میں بھی نہیں مانے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. بھاری نقصان ہوا ان کو، ان کے جان کا، ان کے مال کا، ان کے یعنی ان کی نسلیں مٹ گئیں. بھیانک عذاب اللہ نے ان کو دیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدماشیاں کر رہے تھے یہود و نصارہ، ان کو بتلایا جا رہا ہے دیکھو پچھلی قوموں کی مثالیں کیسا ہوا تھا ان کے ساتھ. انہوں نے بھی شک کیا تھا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو کیسے وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اب تم لوگ مت ہو جاؤ، ان سے بولو کہ اب تم لوگ مت ہو جاؤ ویسے آیتوں کو جھٹلا کے خسارہ اٹھانے والوں میں سے تم لوگ مت ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیے. پھر بولے کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں کے لیے، یعنی یقیناً وہ لوگ جن کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہٹ دھرمی پہ ہٹ دھرمی، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، ہٹ دھرمی پہ ہٹ دھرمی، اور اس قدر سختی ہوتی ہے ان کے قلوب میں، وہ اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اتنی سختی ہوتی ہے ان کے قلوب میں کہ وہ جھکنا نہیں چاہتے، وہ جھکنا نہیں چاہتے، ٹوٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. تو میری بہن یہ عادت خبیثہ ہے میری بہنوں، بہت بری عادت ہے کسی کے اندر یہ بات ہونا کہ جھکنا نہیں بلکہ اکڑے رہنا اور اپنی بات پر ایڈمنٹ رہنا، بحث کرنا، مباحثے کرنا. تو ہم اپنی اولادوں کو بھی اس طریقے کی تربیت دیں، اور اپنے بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کو یہ تربیت دیں کہ جھکنا سیکھیں، حق بات کے سامنے جھکنا سیکھیں. ہاں باطل کے سامنے تو نہیں جھکنا ہے آپ کو، باطل کے سامنے تو برابر ڈٹے رہنا ہے، لیکن حق کے سامنے آپ کو جھک جانا ہے. یہ ایک مومن کی صفت ہے، ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ حق کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ ضد نہیں کرتا، انانیت پہ اڑے نہیں رہتا کہ نہیں مجھے یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، میں ہی صحیح ہوں. وہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اگر وہ ضد اور انانیت پہ اڑے رہے گا. اور کہتے بھی نا بڑی شان سے، ہم کہتے بھی ہیں بڑی شان سے، اپنے کسی چاہنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں، خود کے بارے میں یا خود کے چاہنے والوں کے بارے میں کیا کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو ایسے ہیں، جھکیں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. حق کے سامنے آپ جھک جائیں. ہاں باطل ہے، ٹکرا جائیں باطل سے، اور آپ حق پہ ہیں تو اللہ آپ کو نہیں توڑے گا، اللہ آپ کا نقصان نہیں کرے گا. آپ حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن کے اوپر ثابت ہو گیا، یہ اللہ کی بات ثابت ہو گئی، آپ کی رب کی بات جن پر ثابت ہو گئی، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی انہوں نے اس قدر نافرمانیاں کی، نافرمانی پہ نافرمانی، اور اس قدر دور نکل گئے کہ اللہ نے کیا کیا، ان پر سٹیمپ لگا دیا، ان کے اوپر بات ثابت ہوگی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. بولنے کے مطلب وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، گو کہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں،
یعنی ایک جگہ تو اللہ نے یہ بھی کہا نا کہ تم کب ایمان لاؤ گے جب اللہ سائبانوں سے اتر کے تمہارے سامنے آ جائے، اپنے عرش کے ساتھ تمہارے سامنے آ گئے، جب ایمان لاؤ گے تم. اللہ نے کہا نا قرآن میں، ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کیا مطلب کب ایمان لائیں گے آخر تم. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ کہ ان کے سامنے ساری نشانیاں آ جائے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں گے تبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. لقد جاء، کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ وہ رَعَوْا الْعَذَابَ، یَرَوْا الْعَذَابَ، وہ دیکھ لیں گے عذاب العلیم، یعنی دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں گے، تب تک بھی ایمان نہیں لائیں گے. اب دردناک عذاب کو دیکھنے کے بعد تو انسان مطلب اب وہ ایمان لائے نہ لائے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی اس کو اب تکلیف اٹھانا ہی اٹھانا ہے. دردناک عذاب میں جب مبتلا ہو جاتا ہے انسان تو تب تو اسے تکلیف اٹھانا ہی اٹھانا ہے، اب تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ کہ تمام نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، عذاب علیم دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے تو تب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب جب دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے تب ان کا ایمان لانا بھی فائدہ نہیں ہوگا. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کی. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کے قوم کے. اب یہاں پر نبی یونس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، جیسے کہ اس سورہ کا نام سورۃ الیونس ہے. کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ آخر میں یعنی سورہ کے آخر میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ذکر خیر، سبحان اللہ، اچھی یعنی ان کی بستی تھی. یونس علیہ السلام جہاں مبعوث کیے گئے تھے وہ ایک اچھی بستی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف کر کے کہتے ہیں کہ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس کی بستی کے. تو یہاں پر یعنی جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا نا، ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا. اللہ سوال کر رہے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں کرے؟ اگر یہ ایمان لاتے، اعمال صالح کرتے، ان کے لیے اچھا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ کیوں نہیں کیا انہوں نے، کیوں کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی اور اس کو فائدہ ہوتا سوائے یونس کے. ہاں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی ہوئی تھی کہ جب وہ ایمان لائی تو اللہ نے کیا کیا؟ ان سے عذاب کو دور کر دیا. اب اس کا مختصر پس منظر کیا ہے میری بہنوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی دعوت و تبلیغ سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی ہے، ان کی دعوت و تبلیغ کرنے سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی، نہیں سن رہی ہے ان کی قوم، تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے. بول دیے کہ اب میں نہیں رکوں گا، تم پر عذاب آئے گا اور میں جا رہا ہوں. تم میری بات نہیں سن رہے نا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ابھی تم پر یہ فلاں فلاں دن عذاب آئے گا. جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڑ آیا تو وہ بچوں اور عورتوں حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، توبہ، استغفار شروع کر دی. کیا کیا؟ نبی کو ناراض کر دیا، نبی کو ناراض کر دیا. اور جب نبی خدا یعنی یونس علیہ السلام نکل کر چلے گئے ان کے پاس سے، بولے کہ اب یہ دن تمہارے پاس عذاب آئے گا، اب بادل فل گھر کر آ گئے. اب ڈرنے لگے وہ لوگ، اور ڈرنے لگے حتیٰ کہ پورے عورتیں، بچے، ہر کوئی ایک میدان، ایک چٹیل میدان میں سارے جمع ہو گئے اور خوب رو رو کر دعا استغفار کرنے لگے. عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ توبہ کی، استغفار کرنا شروع کر دیا رو رو کے. حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے عورتوں، بچوں، جانوروں کو تک لے کے آ گئے. آ کے ٹھہر کے اللہ کے حضور خوب گڑ گڑانے لگے، خوب دعائیں مانگنے لگے، خوب استغفار کرنے لگے. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان سے عذاب کو ٹال دیا. ورنہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے. لیکن خالی انہوں نے بادل دیکھے، ایسے نہیں کہ طوفان نہیں دیکھا، بلکہ بادل دیکھتے ہی بھاگ کر آ گئے کہ ارے بادل آ رہے ہیں تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو عذاب کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے توبہ و استغفار کیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کی توبہ کو قبول کر لیا.
اور ہوا یہ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ان سے عذاب کو ٹال دیا، اور ادھر یونس علیہ السلام ہر آج آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کے بارے میں حال معلوم کرتے تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا ہے، تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ بولے کہ نہیں، یہ لوگ اتنا ستائے تھے نا مجھے، اب میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور کیا کیے، جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب وہ کشتی کا ذکر ہم نے اس سے یعنی پڑھا نا کہ مطلب کیسے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور لوگوں نے مطلب کشتی والوں نے قرآن اندازی کی، کشتی طوفان میں گر گئی تھی، قرآن اندازی کی، اس کے بعد یونس علیہ السلام کا نام نکلا اس میں کہ ان کو دریا میں ڈال دو تو کشتی والے محفوظ ہو جائیں گے، تو لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اور ایک مچھلی نگل گئی تھی، معلوم ہے نا وہ قصہ۔ تو بہرحال وہ مچھلی والا واقعہ پیش آیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے توبہ استغفار کرنے پر اللہ نے انہیں نجات دی تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو، ایک نبی کا کہنا کہ تم پر عذاب آئے گا، اور وہ عذاب آنے ہی والا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جب توبہ و استغفار کیا تو اللہ نے کیا کیا، ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ بندے اگر گناہگار ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اللہ پاک کیا کرتا ہے، ان کو بچا لیتا ہے، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو بچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف ان کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو کیسے یونس کی قوم کو ہم نے بچا لیا۔ ایمان لانا فائدہ کس کو دیا، ان کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے، یعنی یونس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے، یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فائدہ دیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے قرآن میں دنیاوی عذاب کو دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اخروی عذاب کیا ہوگا، یعنی آگے کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اب ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے جب توبہ و استغفار کیا اور اپنی توبہ پر جمے رہے تو آگے بھی ان کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن جو اپنی توبہ پر جمے نہیں رہیں گے تو آگے بھی جا کے ان کو عذاب ہوگا آخرت میں۔ دنیا کا عذاب تو اللہ نے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت مقررہ تک، یعنی متعناہم الی حین فرمایا اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے ان کو ایک مقررہ وقت تک اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں چھوڑا۔ اب جو دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب کا فرما بردار ہوا تو پھر انشاءاللہ اس کو تو آخرت کی بھی سزا سے وہ محفوظ ہوگا، لیکن اگر کوئی دنیاوی زندگی کو یعنی غنیمت جان کر نیکیاں نہیں کمایا تو اس کے لیے عذاب ہے، لیکن اگر نیکیاں کما لیا تو انشاءاللہ اخروی عذاب سے بھی اس کو نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک عام بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ چاہتا نا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا کہ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ یہ اس کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہے نا، کہ وہ کیا حکمت ہے کیا مصلحت ہے مکمل طور پہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جتنا بتایا یہ بتلایا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں دنیا میں، اب آپشن دے رہا ہوں، نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب یہ بات کیوں بتلائی جا رہی کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یعنی پورے کے پورے اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ایمان والے کر دے سکتا تھا نا، البتہ ضرور سارے ایمان والے ہو جاتے، جو بھی کلہم جمیعاً جتنے بھی زمین میں ہے، روئے زمین پر سارے کے سارے پکے ایمان والے ہو جاتے اگر اللہ چاہتا تو۔ یہ اللہ نے کیوں بتلائی یہ بات؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس چیز کی آرزو رکھتے تھے کہ سبھی ایمان لانے والے ہو جائیں۔ اگر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوتا، کوئی ایمان کی طرف نہیں چلتا، روتے گڑ گڑاتے دعائیں مانگتے، بہت کوشش کرتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کیا تم ان کے پیچھے اپنی جان دے دو گے؟ اتنی شدید خواہش ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بس ایک سوار ہے ذہن پر کہ اللہ بس یہ سارے مسلمان ہو جائیں، سارے مومن ہو جائیں، سارے سدھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
اگر اللہ چاہتا تو ہو جاتا تھا نا. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اے نبی, تو کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائے؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین, کیا تم زبردستی کر کے ان کو ایمان والے بنا دیتے؟ کیا نہیں ہو سکتا نا وہ. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی نفس کا ایمان لانا. اور اللہ تعالیٰ کب حکم دیتا ہے؟ جب نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ مومن بنے. اللہ زبردستی کسی کو مومن نہیں بناتا, یا اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ایمان سے ہٹاتا نہیں ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ کافر زبردستی بناتا ہے نہ مومن زبردستی بناتا ہے, نہ گناہ گار اللہ بناتا ہے نہ زبردستی. ویسے تو تمام چیزیں اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے رضیت, ایک ہوتی ہے مشیت. یعنی جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہوتی ہے رضیت, یعنی ایمان سے, اچھے کام سے, اسلام سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے مشیت, یعنی اللہ وہاں پر راضی نہیں ہوتا لیکن اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے ہر چیز, تو وہ بندہ کر رہا ہے. تو ہم کیا سمجھتے کہ نہیں اللہ نہیں چاہتا بھائی لیکن بندہ کرا, وہ نہیں چاہتا صحیح ہے لیکن ہو رہا کس سے؟ اللہ ہی کرتا ہے, کیونکہ مختار کل اللہ کی ذات ہے. ورنہ پھر لوگ بھروسہ کر لیں گے کہ نہیں ہر گناہ گار جابر جو بڑا ہے وہ بڑا ہے, کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے. نہیں, اللہ تعالی کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن کچھ کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے, کچھ کاموں سے راضی نہیں ہوتا. اللہ نے وہ بتلا دی قرآن میں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ پاک راضی نہیں ہوتے. اللہ نے صاف صاف بتلا دیا ہے قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اب اللہ کس پر گندگی ڈال دیتے ہیں؟ ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے, یعنی عقل استعمال نہیں کرتے اپنی. کہاں پر؟ دین کے معاملے میں. اب یہ بات یہاں پہ دین کی ہو رہی ہے, دین کے معاملے میں عقل استعمال نہیں کرتے. اور سب میں بڑا بے وقوف وہی ہے جو دین کے معاملے میں عقل استعمال نہیں کرتا, کیونکہ دین کے معاملے میں اگر وہ عقل استعمال نہیں کرا تو اس کی عقل ناقص ہے, اس کی عقل بیکار ہے, اس کی عقل کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ دین میں اپنی عقل کو نہیں دوڑایا. کیونکہ دیکھیے اگر دین میں وہ اپنی عقل کو نہیں دوڑاتا اور دین کے مطابق کام نہیں کرتا اور اپنی عقل کو ادھر ادھر دوڑاتا ہے تو فائدہ کیا ہوا تھا تمام طرف بھاگنے کا؟ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے نا لوٹ کر. اللہ نے بار بار کہا نا قرآن میں ثم الینا ترجعون, تم سب کو پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار الگ الگ انداز سے کہا کہ تم سب کو لوٹ کر میری طرف آنا ہے, تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے. یرجعون, مرجعون, الگ الگ الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے سمجھایا کہ تم سب کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے, تم سب میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. کہیں مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے, کہیں معروف کا صیغہ استعمال ہوا ہے, لیکن یہی کہی گئی بات کہ تم سب کو لوٹ کر آنا میری طرف ہے. اب کوئی بندہ اگر اپنی عقل دوڑا رہا ہے, کہاں تک دوڑا رہا ہے؟ اسی زندگی کے لیے دوڑا رہا ہے, زندگی بعد الموت کے لیے نہیں دوڑا رہا ہے, تو پھر اس کی عقل کا فائدہ کیا؟ اور ایسی عقلوں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں گندگی ڈال دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا بڑا نقصان ہے اس شخص کا جس کے عقل پر اللہ گندگی ڈال دے. اور میری بہن یہ عقل پر گندگی اللہ ایسی نہیں ڈالتا چلو جس کو چاہا چلو ان کے اوپر ڈال دیں گے, نہیں. جو انسان گندگیوں پر گندگی کرتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے عقل پر ہی گندگی ڈال دیتا. اب اس کی سوچ بھی گندی, اس کی ذہنیت بھی گندی, اس کی حرکتیں بھی گندے, سب گندے. صاف ارشاد ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. کیا فرماتے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور اللہ ڈال دیتا ہے گندگی کو کس کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر جو عقل نہیں رکھتے, یعنی بدعقلی سے کام لیتے ہیں. عقل نہیں رکھتے بولتے کیا مطلب پاگل ہے؟ نہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. لا یعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے, عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں. اللہ نے تو ان کو دی عقل, کہاں دوڑاتے ہیں من پسند جگہ پر.
جہاں ان کو پسند ہے نا وہیں دوڑاتے ہیں عقل کو. اب یہ جو بے عقلی کے بدعقلی کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ کے دین میں اس عقل کو اللہ نے ذہن دیا، اس ذہن کو اللہ کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو اللہ بھی کیا کرتا ہے، ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. اور فرمانے کہ قل انظروا، دیکھو، ان سے کہو کہ دیکھو ماذا فی السماوات والارض، تم غور کر کے دیکھو کیا چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں، دھمکیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ بڑی بڑی زبردست بات اللہ نے یہاں پر بتلائی. دیکھیے نصیحتیں وہ پکڑے گا جس کے اندر کچھ خوف ہو نا، ایمان ہو تو نصیحت لے گا. ایمان ہی نہیں ہے تو نصیحت دو، دھمکیاں دو، اسے نذر یعنی ڈراؤ، یا پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ آیات بتاؤ، اللہ کی نشانیاں بتاؤ، ڈراؤ، دھمکیاں دو، کچھ بھی کرو، لیکن اس کو ایمان نہیں، وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا اسے. نہ اللہ کی آیتیں کوئی فائدہ دے گی، نہ اللہ تعالیٰ کے ڈراوے، اللہ کی دھمکیاں، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈراوے، اللہ کے کائنات کی نشانیاں، ہر وہ قسم کی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور ڈراوے دھمکاوے، ہر وہ چیز، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی اسے. کس کو؟ لا تغنی وما تغنی، اور نہیں فائدہ دے گی آیات، اللہ کی نشانیاں، والنذر، اور ڈراوے، عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. یعنی اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو ڈرانا نہ ڈرانا اس کو فائدہ کوئی نہیں پہنچاتا، فائدہ ہی نہیں پہنچتا اس کو، اس کے ڈراوے کا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈراوے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں، آیات وہ ڈراوے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتے کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لایا. تو مطلب کیا ہے میری بہنوں، کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ ایمان ہمیں فائدہ دیتا ہے. قرآن سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی آیات سے، اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے ڈراوے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے پہلے ہی ڈرا دیا اس چیز سے، تو فائدہ اٹھاتا نا بندہ. اب جیسے کہ فار ایگزامپل کسی کے اندر سننے کی صفت نہیں ہے، وہ سنیں گے ہی نہیں، ان کو کچھ بھی سناؤ، کچھ بھی بولو، کس طریقے سے بھی بولو، وہ نہیں سنیں گے. تو ان کو سنانا، ڈرانا، آگے کے وعیدیں بتانا، نشانیاں بتلانا، دیکھو ایسے ایسا ہونے سے ایسا ہوا تھا، وہ کوئی فائدہ نہیں دی کیونکہ سنتے ہی نہیں نا، یقین ہی نہیں کرتے نا بات کا. اگر بندہ کوئی بات کا یقین کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہونے سے آگے جا کے یہ ہوگا، اس بات کا اسے یقین ہے، تو بولے گا نہیں مجھے یقین ہے، یہ بات کا مجھے اس پر عمل کرنا ہے. اب جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں رکھتا، اللہ کی بات پر یقین نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں جانتا، اس کے احکامات کو نہیں لیتا، اس پر ایمان کامل نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، ان کے اللہ کی آیتیں ان کو بتانا، ان کی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتانا، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. لا تغنی وما تغنی، کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں کہ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی اب ان کو ایمان نہیں لانا، ان کو بات نہیں ماننا نا اللہ کی، اور یہ سنیں گی بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہیں اللہ کی دھمکیاں سن کر، اس کے ڈراوے سن کر ڈرتے نہیں، سدھرتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کا نہیں سدھرنا، گویا کہ وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے. یعنی ان سے پہلے لوگ جیسا مطلب ان کے قسم کی حرکتیں کرے تھے نا، تو کیسا ان پر عذاب آیا تھا، اب یہ لوگ بھی وہی انتظار میں ہیں، یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ ان لوگوں کے سے واقعات کا وہ انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تو آپ فرما دیجئے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. کیا بولے؟ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں. اور حقا علینا ننجی المؤمنین،
اور ہمارے ذمے ہے، ہمارا یہ حق ہے، مومن بندے یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو نجات دلائی جائے، ایمان والے یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو بچا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے، میری بہنوں کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے کہ ہم یہ حق رکھتے ہیں، بندے یہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو بچا لے اگر وہ ایمان والے ہیں۔ ننجی المؤمنین، ایمان والوں کا بچانا، ایمان والوں کا بچانا، اللہ تعالیٰ بتا رہے حقاً علینا، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ حقاً ہم پر یہ حق ہے، حقاً علینا ہم پر یہ حق ہے، کیا حق ہے؟ ننجی المؤمنین، کہ ایمان والوں کو نجات دے دیں تکلیف سے، گناہ سے، گندگیوں سے، باہر کی گندگیوں سے، تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو محفوظ کرتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں نجات دینے والے، رسولوں کو بھی، ان کے ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی، اور حق ثابت ہوگی ہم پر کہ ہم نجات دے دیں گے مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں ہم سب کا رکھوالا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا پالنہار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ نہیں مان رہے نا بات، تو ان لوگوں کو بولو، اے نبی ان لوگوں سے کہو فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی دیکھیں کس پر عذاب آتا ہے، کون اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے۔ کوششیں کرتے جاؤ پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کی راہ میں ہے اور کون جہنم میں جانے والا ہے، کون اللہ کی راہ کی پابندی کر کے جنت میں جاتا ہے، اور آپ کو دکھ جائے گا۔ یعنی علم کی نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو ایسے کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی، اور وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوئے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کے لیے بشارتیں رکھی، دنیا میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اور سب میں بڑی دلیل یہ ہے اس بات کی کہ آج بھی ہم ان لوگوں کو بڑی عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کا حق ادا کیا، انہوں نے اسلام لانے کا حق ادا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھر ضرور نجات دیں گے ہمارے رسولوں کو، ہم ان کے ساتھی اہل ایمان کو، اور حق ہم پر ہے ان مومنین کو بچا لینا۔ تو اللہ کا وعدہ تو میری بہن قرآن میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات الہی کا، یعنی اس سے غفلت نہ برتیں۔ جیسے آیت الہی سے غفلت برتنا، اللہ تعالیٰ فرمائے نا کہ بی آیاتنا غافلون، اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، تو غفلت برتنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نقصان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اگر ہم عبادت نہیں کریں گے۔ تو میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ان آیتوں کو سمجھیں، عمل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پیاری پیاری درس و نصیحتیں اس میں کلام پاک پہ رکھی ہیں، اور پچھلے انبیاء و پیغمبروں کے واقعات بھی بتلائے گئے تاکہ لوگ ڈریں۔ اگر وہ واقعات دیکھ کر، وہ وعیدیں دیکھ کر بھی کوئی نہیں ڈرتا تو گویا کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا اس کے اندر تو ڈرتا، اس کو ڈراوے، اس کو دھمکیاں کچھ کام آتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ڈراوے ہیں، کچھ اثر کرتے اس کو اگر وہ ایمان والا ہوتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم قرآن میں جو وعیدیں دیکھ رہے ہیں، جو ہم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نذر، ڈراوے ڈرائے ہیں، اس چیز کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ اور اگر ہم اس سے لاپرواہ ہیں کہ چلو بھائی جو بھی ہوتا ہونے دو، نہ ڈراوا ہم کو کام آ رہا ہے، نہ اللہ کی نشانیاں ہمیں کام آ رہی ہیں، وہی اپنی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اسی پر لگے ہیں کہ میں جو کر رہی ہوں وہی صحیح ہے، وہ کامیاب ہو گئے تھے ایسا کر کے، یہ کامیاب ہو گئے تھے، یا میں اپنا کمفرٹ دیکھ رہی ہوں اور میں ایسی کروں گی، تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ کے ڈراوے اور اللہ کا عذاب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان کے عذاب کے بارے میں بولو یا پھر دھمکیوں کے بارے میں بولو، یہ تمام باتیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور ایمان والے نہیں ہیں تو پھر اللہ ان کو کیا کرے گا؟ عذاب دے گا، اور بچا لے گا کس کو؟ اللہ کہتا ہے کہ حقاً علینا ننجی المؤمنین،
ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔